ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اکاڑا کے گاؤں میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ اسلم میں نے تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ کوئی دوست بنا لو۔ اگر تمہارے پاس کوئی دوست ہو تو وہ ضرورت کے وقت تمہارے کام آ سکتا ہے۔ مانا کہ تم لوگوں سے بہت کم ملتے جلتے ہو، لیکن اچھا دوست تو قسمت سے ملتا ہے نا۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں، ذرا گھر سے باہر نکلو، لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ان سے بات چیت کرو، کیا پتا تمہارا کوئی دوست بن جائے۔ ابھی جاؤ اور اچھا سا دوست بناؤ۔ اس کے بعد اسلم ایک نیا دوست بنانے کے لیے نکل پڑا۔ ارے واہ، میں نے کبھی خرگوش کو ناچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لگتا ہے تم ادھر نئے آئے ہو، ویسے اکیلے ہو؟ تم نے بالکل درست کہا، میں ادھر نیا آیا ہوں، میں ساتھ والے جنگل سے آیا ہوں۔ میرا نام بنی ہے، اور تمہارا نام؟ میرا نام اسلم ہے، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ لیکن میں تو تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پورا دن اکٹھا گزارتے ہیں، اس طرح تم میرے بارے میں اچھی طرح جان لو گے، پھر اگر تم مطمئن ہو جاؤ تو ہم دوست بن جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں اپنی فیورٹ جگہ پر لے کر چلتا ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے خوب مستی کی۔ اسلم، تم پورا دن کہاں مصروف رہتے ہو؟ کل بھی تم رات کو گھر آئے تھے، آخر ماجرا کیا ہے؟ بیگم، تم نے کہا تھا کوئی دوست بنا لو، میں نے بنا لیا، اسی کے ساتھ ہی پورا دن رہتا ہوں۔ ارے واہ، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ تم نے دوست بنا لیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ کل اسے گھر لے آؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہارا دوست کیسا ہے۔ چھوٹے خرگوش، میں نے تمہاری دعوت رکھی ہے، کل تم نے میرے گھر آنا ہے۔ میری بیوی تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہے، کل ٹھیک 10 بجے آ جانا۔ بیگم، تم میرے دوست سے ملنا چاہتی تھی، یہ دیکھو میں اپنے دوست کو ساتھ لے کے آیا ہوں، یہ بہت اچھا دوست ہے۔ اسلم، تم بالکل پاگل ہو، میں نے تمہیں دوست بنانے کے لیے کہا تھا، پر یہ نہیں کہا کہ کسی جانور کو دوست بنا لو۔ جانور کا اور انسان کا کیا مقابلہ؟ تو فالتو سا جانور ہے، کسی کام کا نہیں۔ خرگوش کو تھوڑا سا کھانا دے دو اور یہاں سے ابھی کے ابھی بھگا دو۔ اسلم کی بیوی کی باتیں سن کر خرگوش وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد خرگوش کافی دنوں تک نظر نہ آیا۔ اسلم خرگوش کے بارے میں سوچتا رہتا۔ ایک دن اچانک اسلم خرگوش سے ملا اور کہنے لگا، ارے میرے دوست خرگوش، میں کتنے دنوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، تم بنا بتائے میرے گھر سے چلے گئے تھے، لگتا ہے تم میری بیوی کی باتوں کا غصہ کر گئے ہو، وہ ایسی ہی ہے، غصے میں کچھ بھی بول دیتی ہے۔ تمہاری بیوی نے میرے ساتھ بہت برا کیا، میں ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکلا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اپنی کلہاڑی سے میرا سر پھاڑ دو، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، آج یا تم زندہ رہو گے یا میں زندہ رہوں گا۔ خرگوش اسلم کی طرف بھاگا، اسلم نے کلہاڑی سے اس کے سر پر وار کیا، خرگوش خون سے لت پت تڑپنے لگا اور بھاگ گیا۔ اسلم کافی دنوں تک سوچتا رہا کہ خرگوش نے ایسا کیوں کیا۔ کافی دنوں بعد اسلم دوبارہ خرگوش سے ملا اور کہنے لگا، میں کافی دنوں سے بہت پریشان ہوں، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے اپنا سر پھاڑنے کے لیے مجھے کیوں مجبور کیا؟ تم نے جو سر پھاڑا تھا، دیکھ لو وہ زخم ٹھیک ہو گیا ہے،
लेकिन तुम्हारी बीवी की बातों से जो जख्म दिल पर हैं अभी तक ठीक नहीं हुए। बस यही समझाने के लिए मैंने ऐसा किया। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल गुल्लू चाचा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि और भी बहुत से अमेजिंग कंटेंट ऑन दी वे हैं।